پاکستان میں اور پانی ملا کے لوگوں کو زمزم دیں، بالکل جا کے اپنے علاقے کے کنویں میں ڈال دو، بس پیتے رہیں گے لوگ۔ اللہ کے بندے کوئی چیز تو خالص رہنے دو۔ اللہ آپ کی والدہ کو بھی شفا دے، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ، اللہم اغفر، یہ دعا بھی سجدے میں کر سکتے ہیں اگر نفلی عبادت۔ اگر کسی نے ایک لڑکی سے زنا کیا، اب اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، دونوں توبہ کر لیں اور نکاح کر لیں، اچھی بات۔ مسواک کرنا بھول گیا، کوئی بات نہیں، مسواک سے ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ مغرب کا وقت جب تک شفق احمر کے بعد ابیض غائب نہ ہو، مغرب کا وقت ہے۔ میں سفر کر رہا ہوں بس میں، اگر بس والے نہیں روکتے ہیں، باوضو ہیں آپ اور بس بھی کعبے کے رخ پر ہے، پھر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ پھر اتر کے قضا پڑھیں۔ اچھے اور نیک رشتوں کے لیے سب سے بہتر سورۃ الرحمن پڑھیں۔ اگر ہم بستری نہیں کی، میاں بیوی لیٹے ہوئے، اگر کوئی مادہ نکلے، غسل نہیں ہوتا، غسل منی سے ہوتا ہے۔ میری شادی کو 3 سال ہو گئے، اولاد نہیں، اللہ صاحب اولاد کرے۔ قرآن پاک میں جو دعائیں ہیں نا وہ مانگا کرو، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ میں نے 5 عمرے کیے، 2 عمروں میں بال ایک لٹ انگلی پہ بل دے کے کاٹی، 3 عمروں میں پورے بال لے کر ایک انگلی میں، بہرحال آپ نے پہلے عمروں میں جو لٹ کاٹی ہے نا وہ غلط ہے، دم پڑ گئی۔ بال عورت سارے پیچھے لے جائے، جہاں بالوں کی انتہا ہو جائے وہاں ایک پور، یعنی سارے سرے کٹ جائیں۔ میں مدینے سے آئی، رات کو عمرہ کیا، دراصل یہاں اگر بال بہت اتر رہے ہیں، جب یہاں وضو کیا تو احرام پہ بال لگا ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، گر گئے تو گر گئے۔ اگر ہم عمرے کے لیے آئے ہیں رمضان میں یا عمرے کے لیے، اگر کوئی ایسی دوائی لے لیں کہ 1 مہینے تک حیض نہ آئے، لے سکتی ہے۔ طواف کے نفل اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اوابین کا بہت ثواب ہے، 60 سال کا تو میں نے نہیں پڑھا لیکن بہت بڑا ثواب ہے۔ عصر کے بعد نماز نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ بچوں کے لیے دعا کریں، ان کے لیے عمرہ طواف ضروری نہیں ہے۔ دوسری شادی کرنی ہے تو بیوی سے اجازت ضروری ہے، شریعت میں ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے راستے کی ایک نماز بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں جب نماز پڑھو گے، اب جو مجاہد نماز پڑھتے تھے ان کا کیا مقابلہ ہے؟ مکے اور مدینے میں کبوتر غار سور والی نسل چل رہی، کون سی غار سور والی نسل؟ یعنی وہاں جو کبوتروں نے باہر سے اللہ عالم وہ مر گئے، ختم ہو گئے، ان کی نسل کہاں سے آ گئی؟ عالم برزخ کا معنی یہ ہے کہ اب ہم دنیا میں ہیں، مرنے کے بعد جب ہم قبر میں جائیں گے تو وہ برزخ ہے، جب اٹھیں گے پھر وہ آخرت ہے۔ تو آخرت اور دنیا کے درمیان میں جو وقفہ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ میری بیٹی فوت ہو گئی، میں نے خواب میں دیکھا ہے، خوش ہے، اچھا خدا کا شکر کرو۔ اگر عمرے میں طواف اور صفا جوتے پہن کے کریں، جوتا پاک ہو تو پہن سکتے ہیں۔ پاکستان کے لیے امراض دن دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان آج کل یہود، ہنود اور قادیانیوں کے نشانے پہ ہے، اور وہ تینوں قوتیں مل کے پاکستان کو مٹانا چاہتی ہیں۔ دعا کریں، اللہ حفاظت کرے۔ اگر اتنا عرصہ درس سننے کے بعد تمہیں نصیحت نہیں ہوئی تو اب الگ نصیحت کون سی کروں؟
نماز پابندی سے پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ بیوی اگر نافرمان ہو تو کوئی عمل بتائے، اس کو پیسے دیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ عمل کی ضرورت نہیں، مال کی ضرورت ہے۔ میرے والد 80 سال کے ہیں، عمر کے احرام کویت سے باندھا، پھر وجہ سے اندر میں بنیان میں رکھا تھا، مکہ پہنچ گیا، بہرحال دم پڑ گئی۔ یہ پہلے بھی آپ پوچھ چکے ہیں، پتہ نہیں کیا ضرورت ہے بار بار۔ بچنا چاہتے ہو دم سے تو میں مسئلہ تو نہیں بدل دوں گا نا۔ میں کام کرتا ہوں اور اس وقت ہاف شرٹ پہننا پڑتا ہے، اگر مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں۔ کمپنی نے وردی بنائی ہوتی ہے نا، اگر وہ وردی وہی ہے تو آپ مجبور ہیں۔ کوشش یہ کیا کریں کہ جب نماز پڑھو اوپر چادر لپیٹ لو تاکہ بازو ننگے نہ رہیں۔ میرے پیٹ میں برابر تکلیف ہے، زمزم پی کے اللہ سے دعا مانگیں۔ یہ خاوند بیوی کے بوسے کے جو مسئلے ہیں نا، یہ علیحدگی میں آ کے مجھ سے پوچھا کرو تو میں اچھی طرح آپ کو سمجھاؤں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمہیں حرم میں مسئلے پوچھتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی، کوئی حیا بھی نہیں آتا، کوئی اللہ کے کعبے کا ادب بھی نہیں آتا، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر علاج ہے میرے پاس، لیکن حرم کے باہر پوچھیں۔ کہ اگر موت کا وقت مقرر ہے نا کہ کوئی کسی کو مار دے تو یہی اللہ نے لکھا ہوگا۔ اگر دونوں آدمی احرام میں ہیں، دونوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ کر لی، اب ایک دوسرے کے بال کاٹیں، بالکل جائز ہے۔ حرم میں آنے سے پہلے تو بڑی تڑپ تھی، لیکن اب تڑپ کم ہو گئی ہے۔ استغفار کرو، درود شریف زیادہ پڑھو۔ وضو کے ٹوٹنے کا وہم کو چھوڑو، یقیناً ٹوٹے تو پھر نیا وضو کرو۔ میری بیگم کے ماں باپ ستیلے ہیں، وہ مجھ سے طلاق مانگ رہے ہیں، ان کو چھوڑیں۔ آپ کی بیوی راضی ہے تو ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ بیوی کو لے کے الگ چلے جائیں جہاں ملاقات ہی نہ ہو، کیا طلاق مانگیں گے؟ کیا اب بھی خلافت کا امکان ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ گراؤنڈ فلور کے مطاب پہ چھت نہیں ہے، بالکل کوئی جگہ تو کھلی ہوئی ہو نا۔